بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ہم اللہ پاک کے احسان مند اور شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ اگر ہم ساری زندگی اس بات کا شکر کرتے رہیں تو ادا نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہونے کے لیے نبیوں نے انتظار اور تمنا کی۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ عرصہ دراز سے حقیقت کی تلاش میں رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اصفہان کی ایک بستی جیان کا رہنے والا ایک ایرانی نوجوان تھا۔ میرے والد اس گاؤں کے بڑے زمیندار، مالدار اور سماجی لحاظ سے سب سے بلند مقام و مرتبہ کے مالک تھے۔ میرے والد مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ میں نے اپنے آبائی مذہب مجوسیت کا علم حاصل کرنے اور اس کے احکام و فرائض پر عمل کرنے میں غیر معمولی محنت اور دلچسپی سے کام لیا اور ترقی کرتے کرتے اس مقام پر پہنچا کہ شب و روز آتش کدہ کو دہکانے اور روشن رکھنے کی ذمہ داری میرے سپرد کر دی گئی۔ میرے والد کے پاس کافی زمین تھی جس سے بڑی مقدار میں غلہ حاصل ہوتا۔ زمین کا انتظام اور فصلوں کی دیکھ بھال وہ خود کرتے تھے۔ ایک بار کسی مصروفیت کی وجہ سے نہیں جا سکے، اس لیے مجھے کہا کہ بیٹا، میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے کھیتوں میں نہیں جا سکتا، آج میری جگہ تم چلے جاؤ اور نگرانی کرو۔ والد صاحب کی ہدایت کے مطابق کھیت جانے کے ارادے سے گھر سے نکلا۔ راستے میں میرا گزر عیسائیوں کے ایک گرجے کی طرف سے ہوا۔ اس وقت گرجا میں نماز ہو رہی تھی۔ ان کی آواز کانوں میں پڑی تو میری توجہ ان کی طرف مبذول ہو گئی۔ چونکہ میرے والد نے گھر سے نکلنے اور لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے پر پابندی لگا دی تھی، اس لیے میں نصارہ اور دیگر اہل مذاہب کے متعلق کچھ نہیں جانتا تھا۔ چنانچہ جب میں نے ان کی آواز سنی تو یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، میں گرجا میں داخل ہو گیا۔ ان کی عبادت اور نماز کا انداز مجھے بہت پسند آیا اور میرے اندر ان کے مذہب سے رغبت پیدا ہو گئی۔ میں نے دل میں کہا، بخدا ان کا مذہب ہمارے مذہب سے بہتر ہے۔ پھر میں غروب آفتاب تک ان کے ساتھ رہا۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ اس دین کی اصل کہاں ہے، تو انہوں نے بتایا کہ اس کی اصل شام میں ہے۔ جب رات کو گھر واپس آیا تو میرے والد مجھ سے ملے اور انہوں نے میری کارگزاری پوچھی۔ میں نے کہا کہ ابا جان، میرا گزر کچھ لوگوں کی طرف ہوا جو کنیسہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ مجھے ان کا طریقہ عبادت بہت پسند آیا اور میں غروب آفتاب تک ان کی صحبت میں رکا رہا۔ میرے اس عمل سے والد صاحب بہت گھبرائے اور انہوں نے کہا کہ بیٹا، اس دین میں کوئی خیر نہیں، تمہارے آباؤ اجداد کا دین اس سے بہتر ہے۔ میں نے کہا کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم ان کا دین ہمارے دین سے اچھا ہے۔ میری بات سن کر والد کو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں میں اپنے دین سے پھر نہ جاؤں، تو انہوں نے مجھے گھر میں قید کر دیا۔ ایک دن موقع پا کر میں نے خود کو آزاد کیا اور قافلہ جو شام کی طرف جا رہا تھا اس میں شامل ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے دریافت کیا کہ دین مسیحیت کا سب سے افضل آدمی کون ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ پادری جو گرجا کا متولی و منتظم ہے، اس وقت کا سب سے افضل اور بہتر نصرانی ہے۔ چنانچہ میں نے اس کے پاس پہنچ کر کہا کہ میں نصرانیت کی طرف مائل ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس رہوں اور آپ کی خدمت کروں، آپ سے اس کی تعلیم حاصل کروں اور آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ اس نے میری درخواست قبول کر لی اور مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ حق کی تلاش میں کافی عرصہ تک اسی طرح در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا۔ پھر ایک پادری کے پاس رہا اور زندگی بھر اس کی خدمت کی۔ جب اس کا آخری وقت قریب آیا تو کہنے لگا، میری تدفین کے بعد غموریا چلے جانا، وہاں کا پادری خدا رسیدہ ہے، تجھے اس سے کچھ مل جائے گا۔ اس کے بعد میں غموریا آ گیا۔ پھر ساری زندگی اس پادری کی خدمت کرتا رہا۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے کہا کہ اب کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس میں تجھے بھیجوں، لیکن ہاں، نبی آخر الزماں کے ظہور کے لمحے آ گئے ہیں، تم یہاں سے یثرب چلے جانا، وہ اس نبی کی ہجرت گاہ ہوگی، تیری زندگی سنور جائے گی۔ میں نے اس سے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دھوکہ کھا جاؤں، مجھے کوئی نشانیاں بتا دو۔ پادری کہنے لگا کہ ان کی 3 نشانیاں ہوں گی۔ ایک یہ کہ وہ صدقہ نہیں لیں گے،
دوسرا ہدیہ رد نہیں کریں گے، اور تیسرا یہ کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، وہی تیری منزل مقصود ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب وہ مر گیا تو میں نے اس کی تدفین کی اور یثرب کی طرف جاتے ایک قافلے میں شامل ہو گیا۔ انہوں نے مجھے پکڑ کر اپنا غلام بنا لیا، لیکن مجھ پر یہ مہربانی کی کہ مجھے مدینہ میں جا کر بیچا۔ ایک یہودی نے مجھے خرید لیا۔ میں اس کے باغ میں کام کرتا رہا، لیکن ہر وقت انتظار میں ہوتا کہ کب وہ نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے جن کی تلاش میں ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے باغ میں کھجوریں توڑ رہا تھا کہ ہواؤں میں مستی پیدا ہو گئی اور ہر طرف سے طلع البدر علینا کی صدائیں گونجنے لگیں۔ میں سمجھ گیا کہ وہ لمحے آ گئے جن کا انتظار تھا۔ میں اس وقت کھجوریں توڑ رہا تھا، میں نے چھلانگ لگائی اور دوڑ پڑا۔ یہودی نے سمجھا کہ شاید میرا غلام بھاگ رہا ہے، اس نے دوڑ کر مجھے پکڑ لیا۔ میں نے اسے کہا کہ نوکر تیرا ہی ہوں، لیکن دل نوکر کسی اور کا ہے، میں بھاگوں گا نہیں، مجھے جانے دے۔ میں کچھ کھجوریں صدقے کی نیت سے ساتھ لے گیا، آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آقا کریم نے فرمایا کہ ہم نبی صدقہ نہیں لیتے۔ حضرت سلمان نے کہا کہ ایک نشانی تو پوری ہو گئی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد کھجوریں لے کر دوبارہ حضور کی خدمت میں پیش ہوا۔ میری نیت ہدیہ کی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیں، خود بھی کھائیں اور صحابہ نے بھی۔ میں کہتا تھا کہ تیسری نشانی بھی پوری ہو لے پھر ایمان لاؤں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے باغ کی طرف تشریف لائے اور آقا کریم کے مبارک کندھے پر چادر کی وجہ سے مہر نبوت چھپی ہوئی تھی اور میں پیچھے ہو کر دیکھنے لگا۔ میری آرزو یہ تھی کہ کوئی تیز ہوا کا جھونکا آئے اور چادر ہٹ جائے تو میں مہر نبوت کی زیارت کر لوں۔ حضور میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے اور اپنی چادر اتار کر میری طرف پھینکی اور فرمایا، اس پادری نے جو بتایا تھا آ کر دیکھ لے۔ میں نے مہر نبوت کو دیکھا، اسے پہچانا اور جھک کر بے ساختہ چومنے لگا۔ اس وقت میری آنکھوں سے مسرت کے آنسو جاری تھے کہ میں نے حق کو پا لیا۔ معزز سامعین، ہمیں اپنے مقدر پر فخر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ماں کی گود سے ہی ایمان کی دولت سے نوازا، لیکن کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر ہم ایمان کی دولت سے محروم ہوتے تو ذرا سوچیں کہ ہمارا کیا حال ہوتا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنتے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے مالک اور خالق کو پہچانیں، دنیا میں آنے کا مقصد سمجھیں، اپنے اعمال کو قرآن و سنت کے مطابق ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔